السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہوش اور آپ دیکھ رہے ہیں کاسموپولیٹن۔ ناظرین، کراچی کی ہفتہ بھر کی اہم خبروں میں عالمی یوم مزاحمت پر سندھ اسمبلی میں یکجہتی فلسطین ڈے کا انعقاد ہو، یا کراچی دھماکے میں چینی انجینئرز کی ہلاکتیں ہوں، معروف ٹی وی اداکار مظہر علی کی وفات ہو، یا لندن وفد کی اسپیکر سندھ اسمبلی سے خصوصی ملاقات ہو، ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی میں کلاسیکی رقص کا انعقاد ہو، یا صفائی و اسپرے نہ ہونے سے کراچی میں وبائی امراض ہوں، کراچی کے صنعت کاروں کی تعمیری قرارداد ہو، یا جامعہ کراچی کا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈاکٹریٹ کے اعزازی سند کا اجرا ہو۔ ناظرین، ہمارے ساتھ چاہیے ملاحظہ کیجیے ایسی بہت سی خاص خبریں کاسموپولیٹن میں۔ ناظرین، پہلے چلتے ہیں لاہور سے اسکا احمد کی جانب۔ جی اسکا، لاہور سے اس ہفتے کی خاص خبریں کیا ہیں؟ شکریہ مہوش۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ اسکا احمد۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے اس ہفتے کی اہم کاسموپولیٹن ہیڈ لائنز کی جانب۔ 11 اکتوبر بچیوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک رپورٹ۔ لاہور ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ شہریوں کو اسموک سے بچانے اور ہیلمٹ کی پابندی یقینی بنانے کے لیے متحرک۔ لاہور میں اسموک کے تدارک کے لیے جلو پارک میں شجرکاری مہم جاری۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، ملاحظہ کیجیے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اس خبر سے کہ عالمی یوم مزاحمت کے موقع پر سندھ اسمبلی کی بلڈنگ میں بھی یکجہتی فلسطین ڈے منایا گیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی اویس قادر شاہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کا نوٹس لے اور فوراً جنگ بندی کا اعلان کرے۔ صوبائی اسمبلی سندھ فلسطین سے مکمل یکجہتی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین صرف ایک ملک و پارٹی کا نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسرائیلی مظالم کے خلاف تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پر اور مظلومین فلسطین کی پشت پر کھڑی ہیں۔ فلسطین کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ اس موقع پر ایم پی اے محمد فاروق، سابق ایم این اے محمد حسین مہنتی، سابق ایم این اے اسد اللہ بھٹو، سابق ایم پی اے یونس بارائی بھی شریک ہوئے۔ دوسری جانب یوم یکجہتی فلسطین کے موقع پر سٹی کونسل کی خواتین ممبران کی جانب سے کے ایم سی صدر دفتر کے باہر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی ریلی سے اظہار کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ اس سے زیادہ المناک بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مظلوم اور بے یار و مددگار فلسطینی عوام کے دکھوں کا مداوع کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں کو اب خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے۔ بصورت دیگر عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوگی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں کراچی ایئرپورٹ سگنل کے قریب خودکش دھماکے سے متعلق ابتدائی اطلاعی رپورٹ میں چینی انجینئرز پر خودکش حملے کو پاکستان اور چائنا کے تعلقات خراب کرنے کی سازش قرار دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق خودکش دھماکے میں بلوچستان لبریشن آرمی ملوث ہے، جس نے ملک دشمن غیر ملکی خفیہ ایجنسی کی مدد سے دھماکہ کیا۔ دھماکے میں 2 چینی انجینئر سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے۔ حملے میں جاں بحق ہونے والے دونوں چینی باشندوں کی میتوں کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور گورنر سندھ محمد کامران ٹیسوری نے چین روانہ کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے بھی کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز پر حملہ دہشت گرد حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ظالمانہ عمل بغیر سزا نہیں رہے گا۔ متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ نشانہ غیر ملکیوں کا وفد تھا۔ دوسری جانب ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین کو اپنے شہریوں پر ہونے والے حملے پر گہری تشویش ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ چین کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی حمایت جاری رکھی جائے گی اور چین دونوں ممالک کے درمیان ویلکم بیک ناظرین، شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ 2025 کے مطابق قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد پاکستان کی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی ٹائمز ہائر ایجوکیشن ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں عالمی سطح پر 400 سے 500 یونیورسٹیوں میں شامل ہے۔ کیو ایس ورلڈ یونیورسٹی رینکنگ میں بھی قائد اعظم یونیورسٹی نے 315ویں پوزیشن حاصل کی تھی۔ وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے اساتذہ، طلباء، المنائے اور ملازمین کو یونیورسٹی کی عالمی درجہ بندی کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مالی چیلنجز کے باوجود قائد اعظم یونیورسٹی نے عالمی درجہ بندی میں سال بسال اضافہ اور ترقی کی ہے۔
حکومت اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مزید تعاون اور توجہ سے یونیورسٹی دنیا کی ٹاپ 200 جامعات میں شامل ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد کے مختلف مقامات کا دورہ کیا۔ محسن نقوی نے ڈی چوک، شاہراہ دستور، مری روڈ اور اسلام آباد ایکسپریس وے کا معائنہ کیا۔ وزیر داخلہ نے SCO سربراہی کانفرنس کے لیے تزئین و آرائش کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے VVIP روٹ سے تجاوزات ہٹانے کا بھی حکم دیا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں SCO کانفرنس کے پیش نظر تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق 1100 سے زائد ٹریفک افسران فرائض سر انجام دیں گے۔ GT روڈ پشاور سے روات جانے والے ٹیکسلا، موٹر وے، چکری انٹرچینج، چک بیلی روڈ اور روات استعمال کریں گے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق مارگلا روڈ سے راولپنڈی جانے والے 9th ایونیو استعمال کریں گے۔ فیصل ایونیو سے 0 پوائنٹ جانے والی ٹریفک 9th ایونیو کی طرف موڑ دی جائے گی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق بہارا کوہو سے راولپنڈی جانے والے حضرات کو رنگ روڈ، بنی گالا سے لتھرار روڈ استعمال کریں گے، جبکہ راولپنڈی سے اسلام آباد آنے والے صدر مری روڈ سے 9th ایونیو استعمال کریں گے۔ 0 پوائنٹ فیصل ایونیو سے کورال چوک تک ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے بند ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے PTI کے احتجاج کے دوران شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبل عبدالحمید کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی اور احتجاج کے دوران ڈیوٹی دینے والوں کو شاباش دی۔ وزیر اعظم پولیس لائنز بھی گئے، جہاں انہوں نے اسلام آباد پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے شہداء پیکج سے محروم فیملیز کے اہل خانہ کو پیکج دینے کی یقین دہانی بھی کروائی اور متعلقہ حکام کو نیشنل پولیس اسپتال کی جلد تعمیر کی بھی ہدایت کی۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ اسلام آباد میں تیندوے کا بچہ گردے کی بیماری کے باعث چل بسا۔ ترجمان وائلڈ لائف کے مطابق تیندوے کے مرنے والے بچے سلطان کو ہری پور سے ریسکیو کیا گیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ گردے کی بیماری کی تشخیص کی تصدیق الٹی، خون کے ٹیسٹ اور ایکس رے کے بعد ہوئی تھی۔ ترجمان وائلڈ لائف کا کہنا ہے کہ تیندوے کے بچے کے پوسٹ مارٹم کے نمونے مزید تجزیے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تیندوے کا بچہ 24 گھنٹے ماہرین حیوانیات کی نگرانی میں رہتا تھا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفاہ نے اسلام آباد میں منعقد پاک سعودی بزنس فورم سے خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاشی تعاون کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ خالد بن عبدالعزیز الفاہ کی قیادت میں سعودی سرمایہ کاروں اور تاجروں پر مشتمل وفد اسلام آباد پہنچا۔ اسلام آباد میں پاک سعودی بزنس فورم کا مقصد 2 طرفہ تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر غور کرنا تھا۔ دورے کے دوران سعودی وفد نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات بھی کی۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے پاکستان میں خاص طور پر کان کنی، زراعت، فوڈ سیکیورٹی، انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو میں اضافے کے حوالے سے سعودی عرب کے عزم کا اعادہ کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نئی بلندیوں پر۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے اسلام آباد میں پاک سعودی عرب بزنس فورم کا انعقاد۔ وفود نے دونوں ممالک میں معاشی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب ضرورت پر ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آئے ہیں۔ We have a great opportunity and your visit, Excellency, with a huge delegation alongside the officials and the business leaders of Saudi Arabia is a testament to our shared vision and underscores the enduring partnership between our two nations. سعودی وزیر سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح نے کہا، پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے۔ The Pakistani friendship, we felt the bond just as the door of our airplane opened last night, before we felt even the warmth of the air of Pakistan, and we have been embraced with open arms, open hearts every second of our presence here, like every time we come to Pakistan.
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا پاکستان کی معیشت میں سعودی عرب نے بہترین کردار ادا کیا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی آ رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ارکان نے بڑا فیصلہ کرتے ہوئے 5 IPPs سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری دی۔ اجلاس میں بجلی کی قیمتوں میں کمی لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اس سلسلے میں پہلے مرحلے میں تقریباً 2400 میگا واٹ صلاحیت کی 5 IPPs بند کرنے کی تجویز منظور کر لی گئی ہے، جس کے تحت IPPs میں 1200 میگا واٹ صلاحیت سے زیادہ کی ہب کو بند کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ IPPs معاملے پر وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے 5 IPPs سے معاہدہ ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ پہلے مرحلے میں تقریباً 2400 میگا واٹ صلاحیت کے 5 IPPs بند کرنے کی تجویز منظور کر لی۔ IPPs میں 1200 میگا واٹ صلاحیت سے زیادہ کے ہیپکو کو بند کیا جائے گا۔ ہماری کلیئر ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم 10 روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے۔ 10 روپے پر یونٹ سے اگر کم ہوگی تو وہ لوگوں کی کچھ پہنچ میں آئے گی، اسے انڈسٹری بڑھے گی، اسے مانگ بڑھے گی، لوگ استعمال کر سکیں گے اور افورڈیبل ہوگی۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق 362 میگا واٹ صلاحیت کے AES لال کو بند کیا جائے گا، 224 میگا واٹ کے اٹلس پاور کو بھی بند کیا جائے گا، 136 میگا واٹ کا سبا پاور بھی بند ہوگا، 450 میگا واٹ کے روش پلانٹ کو بند کیا جائے گا۔ پہلے 5 پلانٹ جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان 5 IPPs جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھے ان کے ساتھ ہم نے گفت و شنید کا آغاز کیا۔ ان کے تمام جو اگریمنٹس تھے ان کی ہر شٹ کو اسٹڈی کیا اور اس طرح ان کے ساتھ بات چیت کی تاکہ ان کے اوپر ایک وہ نیگیٹو اثر اس حد تک نہ ہو کہ وہ سروائیو نہ کر سکیں۔ کابینہ کی منظوری کے بعد اب ان کمپنیوں کی بورڈ میٹنگز بلائی جائیں گی۔ وفاقی کابینہ کے فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ غزہ پر اسرائیلی بربریت کے 1 سال مکمل ہونے پر حکومت کی جانب سے ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی نے 2 ریاستی حل کی مخالفت کی۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں پیش مشترکہ قرارداد میں اسرائیل کے نسل کشی پر مبنی اقدامات کی سخت مذمت کی گئی۔ APC نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور اقوام متحدہ کی رکنیت کا مطالبہ کیا۔ مزید تفصیلات کے لیے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطین کے موضوع پر ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس کے اعلامیے میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت ختم کرائے، غزہ میں جنگ بندی کی جائے، اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ OIC، عرب لیگ اور دیگر عالمی برادری کی امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم فلسطین کے عوام کو حصول آزادی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ پاکستان ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کرتا ہے جس کا دارالخلافہ القدس ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہمیں 2 ریاستی پیغام کی تائید نہیں بلکہ فلسطین کی آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کا، مظلوم قوموں کا موقف ہمیں بیان کرنا ہے، پوری قوت کے ساتھ اور پوری یکسوئی کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ بھی۔ ملک کو بھی ہمیں آگے لے کے جانا ہے، غربت اور بے روزگاری کا بھی خاتمہ کرنا ہے، تبھی ہماری آواز سنی جائے گی، تبھی اس میں قوت پیدا ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری نے اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کو خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا اسلامی ممالک اپنی قوت آج استعمال نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اکٹھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ملک جو ہے وہ اپنے اقدامات کرے اور اس کے بعد باقی ہم دیکھتے رہ جائیں
اور ہم کچھ نہ کریں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت غلط ہوگا. کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان، انوار الحق کاکڑ، ایمل ولی خان، ایاز صادق، حافظ نعیم الرحمان، اسحاق ڈار، یوسف رضا گیلانی، بلاول بھٹو زرداری، خالد مقبول صدیقی، علامہ ناصر عباس سمیت سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی مرکزی قیادت شریک ہوئی. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل نے آل پارٹیز کانفرنس کا بائیکاٹ کیا. تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے. معروف ٹیلی ویژن اداکار مظہر علی منگل کو دل کا دورہ پڑنے سے 66 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. مظہر علی امریکہ میں سیٹل تھے اور چند ماہ قبل کراچی آئے تھے. مظہر علی کی نماز جنازہ بدھ کے روز ناظم آباد کراچی میں ادا کی گئی. مرحوم اداکار نے پاکستان ٹیلی ویژن کے کئی یادگار ڈراموں جن میں افشاں، عروسہ، شاہین، بادلوں پہ بسیرا میں اپنی مایہ ناز اداکاری کے جوہر دکھائے، جبکہ دیگر نجی ٹی وی چینلز کے بول میری مچھلی اور خدا اور محبت جیسے ڈراموں میں بھی نظر آئے. صدر آرٹ کونسل آف پاکستان محمد احمد شاہ نے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم مظہر علی ایک ماہر اداکار ہونے کے باوجود پیشے سے انجینئر تھے اور علی بابا ذہین شاہ تاجی کے پوتے تھے، جبکہ مرحوم کو شاعری کا بھی شوق تھا. مرحوم مظہر علی نے پسماندگان میں اہلیہ، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا چھوڑا ہے جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں. مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے فاتحہ و سوئم خوانی جمعرات کو ناظم آباد کراچی میں ان کی رہائش گاہ میں ہوئی. ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے ہاؤس آف لارڈز لندن کی قیادت میں اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ سے ملاقات کی. صوبائی اسپیکر سندھ اسمبلی سید اویس قادر شاہ اور وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ کے ہمراہ سندھ کے طلباء کے لیے تعلیمی مواقع بڑھانے کے مقصد سے اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگراموں پر تبادلہ خیال کیا. لارڈ پال باٹنگ نے اسپیکر کی تعلیمی شعبے اور نوجوانوں کی ترقی میں دلچسپی اور عزم کی تعریف کی. ملاقات کا مقصد سندھ میں پیشہ ورانہ تربیتی اداروں کو جدید نصاب اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جدید بنانا بھی شامل تھا. وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ نے مستقبل کے اقدامات کے لیے اپنی وزارت کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا. اسپیکر نے وفد کو تاریخی سندھ اسمبلی کی عمارت کا دورہ کرایا اور روایتی سندھی اجرک اور ٹوپی پیش کی. وفد میں ڈین کوئن میری یونیورسٹی آف لنڈن رچرڈ گروف، پروفیسر وینڈی تھامپسن وائس چانسلر یونیورسٹی آف لندن ڈاکٹر ٹونی ڈیگازون، ریجنل مینیجر برائے سٹی اینڈ گلڈز اور پیٹ ٹیلر چیف آپریٹنگ آفیسر یونیورسٹی آف گرینوچ شامل تھے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 38 روزہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. فیسٹیول کے 16ویں روز دی ساؤنڈ آف ٹنکلنگ بیل کے عنوان سے ایک کلاسیکل ڈانس کا انعقاد آڈیٹوریم 1 میں کیا گیا، جس میں روس کے کونسل جنرل اینڈرے وکٹورووچ فیڈروف نے شرکت کی. معروف رقاصہ شیما کرمانی نے پرفارمنس کا آغاز معروف شاعرہ فہمیدہ ریاض کی نظم آؤ ہم وطنوں رقص کرو سے کیا، جبکہ گروپ کے ہمراہ دیگر پرفارمنسز سے شائقین کو محظوظ ہونے پر مجبور کر دیا. کلاسیکل رقص کے دلدادہ افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی. واضح رہے کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول کراچی 2 نومبر تک آرٹ کونسل آف پاکستان کراچی میں جاری رہے گا، جس میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جاتا ہے. کراچی میں بارشوں کے بعد جراثیم کش اسپرے کی مہم شروع نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے مچھروں مکھیوں کی بہتات ہو گئی ہے اور گندگی اور غلاظت کی وجہ سے وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. شہری ملیریا، ڈینگی، چکن گونیا اور مختلف وبائی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور 25 ٹاؤنوں کی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کراچی کے تمام سرکاری اور نجی اسپتال اس وقت مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن شہر میں جراثیم کش اسپرے کا مرحلہ اب تک شروع نہیں ہو سکا. بلدیہ عظمیٰ کراچی مختلف ٹیکسوں کی ریکوری پر اپنی پوری طاقت صرف کر رہی ہے، لیکن عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ کراچی میں فوری طور پر جراثیم کش اسپرے کرایا جائے تاکہ ان بیماریوں سے بچا جا سکے. کراچی سائٹ کے صنعتی علاقے میں پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ کے تحت کراچی کے صنعتی زونز پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے سائٹ صنعتی علاقے میں 2 فلائی اوورز کی تعمیر کے حوالے سے سائٹ ایسوسی ایشن میں بریفنگ منعقد ہوئی.
اجلاس میں کنسلٹنٹ زیرک چرچل کی جانب سے صنعتکاروں کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک قرارداد سائٹ لمیٹڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں منظور کی جائے اور اسے حتمی منظوری کے لیے سندھ حکومت کو بھیجا جائے۔ اجلاس میں صنعتی علاقے میں پانی، انفراسٹرکچر، ٹریفک جیم کے مسائل کے حل سمیت مختلف امور پر بھی غور کیا گیا۔ اجلاس میں ایم ڈی سائٹ لمیٹڈ غضنفر قادری، صدر سائٹ ایسوسی ایشن عظیم الوی، سابق صدر سائٹ ایسوسی ایشن کامران عربی، سلیم موسیٰ پاریک، عبدالہدا اور دیگر صنعتکار موجود تھے۔ جامعہ کراچی کی جانب سے عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند عطا کر دی گئی۔ گورنر ہاؤس میں جامعہ کراچی کی سادہ و پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعہ کے چانسلر اور گورنر سندھ کامران ٹسوری نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ و چانسلر جامعہ کراچی کامران ٹسوری نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ان کی خدمات پر اعزازی ڈگری دی گئی۔ انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تقریب میں مختلف ممالک کے کونسل جنرل، سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر طارق رفیع، شیخ الجامعہ کراچی پروفیسر خالد عراقی، مفتی عبدالرحیم، ڈینز، پروفیسرز اور اساتذہ کرام کی بڑی تعداد شریک تھی۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے اسکا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں پنجاب کے 5 اضلاع میں فوری طور پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق جن اضلاع میں دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے ان میں ڈی جی خان، لیا، مظفر گڑھ، راجن پور اور کوٹ ادو شامل ہیں۔ دفعہ 144 3 روز کے لیے نافذ کی گئی ہے۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 12 اکتوبر سے پیر 14 اکتوبر تک ہوگا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ متعلقہ ضلعی انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا، جس کے تحت ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ حقوق فراہم کیے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اسی لیے اقوام متحدہ کی جانب سے 2012 سے ہر سال 11 اکتوبر کو پوری دنیا میں بچیوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، تاکہ بچیوں کی تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے مسائل کو توجہ دلائی جا سکے۔ دیکھیے اس دن کے حوالے سے عائشہ صغیر کی یہ رپورٹ۔ 11 اکتوبر بچیوں کا عالمی دن۔ اقوام متحدہ کی جانب سے اس دن کو منانے کا آغاز 2012 میں ہوا تھا۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچیوں کی تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے مسائل پر توجہ دلانا ہے۔ یونیسیف کے مطابق پاکستان میں 22.8 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں، جن میں اکثریت بچیوں کی ہے۔ جب ہم بچیوں کو اعتماد زیادہ دے دیں گے اور ان کی تعلیم بھی ہوگی اور ان کے پاس آپ کی سپورٹ بھی ہوگی، تو آپ یقین کریں وہ اپنی حفاظت بھی خود کر سکتی ہیں، اپنا خیال بھی خود رکھ سکتی ہیں، اپنا مستقبل بھی خود بلڈ کر سکتی ہیں۔ پاکستان میں جہاں غربت، سماجی روایات اور کم عمری کی شادیاں بچیوں کی تعلیم کی راہ میں حائل ہیں، وہیں پر ایسے والدین بھی ہیں جو اپنی بچیوں کو تعلیم دلانے اور زندگی میں آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جی میری 4 بیٹیاں ہیں اور میرا ایک بیٹا ہے، اور میں نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ کم نہیں سمجھا بیٹے سے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچیوں کو تعلیم دینا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا نہ صرف ان کی زندگیوں کو بہتر بناتا ہے بلکہ معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب ناظرین۔ لاہور ٹریفک پولیس اور ضلعی انتظامیہ صوبائی دارالحکومت کے شہریوں کو سموک سے بچانے اور ہیلمٹ کی پابندی یقینی بنانے کے لیے متحرک ہے۔ کمشنر زید بن مقصود اور سی ٹی او لاہور امارہ اطہر کی روڈ سیفٹی پروگرام کے تحت آگاہی مہم لبرٹی مارکیٹ میں شہریوں میں فری ہیلمٹس تقسیم کیے گئے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ سموک کے پیش نظر 14 مقامات پر اینٹی انکروچمنٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سید مشرف شاہ اس رپورٹ میں۔ کمشنر اور سی ٹی او لاہور کی روڈ سیفٹی پروگرام کے تحت آگاہی مہم لبرٹی مارکیٹ میں شہریوں میں فری ہیلمٹس تقسیم کیے گئے۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری مہذب قوموں کی پہچان ہے، حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔
मुहिम का अहम मकसद ट्रैफिक कवानीन की आगाही से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और हादसात में कमी है। ट्रैफिक पुलिस ने कैंपेन शुरू की हुई है कि लोग हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और नेचुरली बाहर के मुल्कों में आपने देखा है कि वहाँ तो रोड के ऊपर आ ही नहीं सकता मोटरसाइकिलिस्ट बगैर हेलमेट के, और ज़ाहिर है यहाँ पे थोड़ा कल्चर चेंज करने में टाइम लगेगा, बट इसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो एक ट्रैफिक पुलिस ने इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा, वो है लेन लाइन डिसिप्लिन। CTO लाहौर अमारा अतर का कहना था कि मोटरसाइकिल हादसात में सर पर शदीद चोट की शरह सबसे ज़्यादा है। रवां साल 4,40,000 बगैर हेलमेट चलान किए गए। स्मोक तदारुक के पेश नज़र 22,000 से ज़ायद गाड़ियों को चलान टिकट जारी किए गए। जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट इश्यूज़ हैं वो सब के सब हमारे धुएं से रिलेटेड हैं। इसमें तमाम महकमे अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और इसमें मैं समझती हूँ कि एज CTO और ट्रैफिक पुलिस हम जो देखते हैं वायलेशंस को, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि वायलेशंस देखें तो हम उनको फ़ाइन भी करते हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रही है और कोशिश कर रही है कि हम एक ऐसी फ़िज़ा कायम करें जो हमारे आगे आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। CTO लाहौर का कहना था कि चालान का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना नहीं, बल्कि जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, माहौल में बढ़ती हुई आलूदगी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन दरख्त लगाकर इसमें कमी ज़रूर की जा सकती है। इस हवाले से महकमे जंगलात ने लाहौर जलो पार्क में मार्च से अब तक मुख्तलिफ इक़साम के 35,000 नए पौधे लगाए हैं। इसके अलावा 1 एकड़ की अराजी पर बरगद के नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर ही स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। लिहाजा हर शहरी को चाहिए कि वो एक पौधा ज़रूर लगाए ताकि अपने शहर को आलूदगी से साफ बनाया जा सके। तीन आखिर में आपको बताएं, लाहौर में पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन और मकामी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम तेज तरीन मर्द और ख़वातीन के मुकाबलों में 50 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट का एजाज़ शजर अब्बास ने एक बार फिर अपने नाम कर लिया। पाक आर्मी की तामीन खान ने पाकिस्तान की तेज तरीन खातून का एजाज़ हासिल किया। मजीद बता रहे हैं यूसुफ अंजुम इस रिपोर्ट में। पंजाब स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन और मकामी कॉलेज के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द और ख़वातीन के मुकाबलों में 50 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के तेज तरीन एथलीट का एजाज़ एक मरतबा फिर शजर अब्बास के नाम रहा। शजर अब्बास ने 100 मीटर रेस का फासला 10.34 सेकंड के साथ तय किया और पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड बनाया। पाक आर्मी के एथलीट नवीद दूसरे नंबर पर रहे। पाक आर्मी की तामीन खान ने पाकिस्तान की तेज तरीन खातून एथलीट का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने 100 मीटर फासला 11.80 सेकंड में मुकम्मल किया। मैं चाहता हूँ कि जैसे अरशद भाई मेडल लेके आए हैं, इंशाल्लाह हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी वहाँ से ओलंपिक्स में जाएं और वहाँ से मेडल लेके आएं। एथलीट्स हैं पाकिस्तान में जो नेशनल में जीतते हैं, उनको बाहर ट्रेनिंग के लिए ज़रूर भेजा जाए। अभी 4 साल बाद फिर ओलंपिक्स आएगी, अगर इंडिया वहाँ पे मेडल जीत सकता है तो हमारे लिए भी कोई मुश्किल काम नहीं। एथलीट फाइका रियाज 100 मीटर फाइनल में दूसरे नंबर पर रहीं। उन्होंने 100 मीटर का फासला 12.50 सेकंड में तय किया। साउथ एशिया एथलेटिक्स फेडरेशन के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड अकरम शाही के मुताबिक इस इवेंट में नया टैलेंट भी सामने आया है। गैर मुल्की कोच को यहाँ बुलाएं, इसकी बजाय के बच्चों को बाहर भिजवाया जाए, बिकॉज वो इकोनॉमिकल भी होगा, यानी सिर्फ एक कोच के पैसे और ज़्यादा बच्चों को हम ट्रेन कर सकेंगे। आखिर में कामयाब एथलीट्स में मेडल तकसीम किए गए।